السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ارطغرل غازی ڈرامے کے ایپیسوڈ 55 کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویورز، جیسا کہ آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا، آخر کرتوغلو اپنی امیدواری کا اعلان کر دیتا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں دامیر کہتا ہے، قبیلے کے معزز لوگوں، جو چاہتے ہیں سلمان شاہ قبیلے کے سردار ہو وہ ہاتھ اٹھائیں۔ تو سب سے پہلے گندوگدو ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے بعد تقریباً سبھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، مگر کرتوغلو اور اس کے حامی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو کرتوغلو ان سب کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ، اور پھر کرتوغلو خود بھی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو پھر دامیر بھائی کہتے ہیں، قبیلے والوں، تو فیصلہ پھر یہ ہوا کہ ہمارے محترم سردار سلمان شاہ ہی ہوں گے۔ سلمان شاہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور سب ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، پھر ان کی دستبوسی شروع کر دیتے ہیں۔ کرتوغلو بھی دستبوسی کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سلمان شاہ سمیت سب باہر آ جاتے ہیں۔ باہر آتے ہی قبیلے کے سب لوگ سلمان شاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ سلمان شاہ سب لوگوں سے کہتے ہیں، میں پھر سردار چن لیا گیا ہوں۔ کرتوغلو غصے سے اپنے خیمے میں چلا جاتا ہے اور اسی غصے کی آڑ میں برتن توڑنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اب دیکھنا گندوگدو، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ یعنی میرے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے تم، بذات تمہاری زندگی زہر بنا دوں گا۔ اور دوسری طرف سلجان اپنے خیمے میں غصے سے چکر کاٹ رہی ہوتی ہے، اور پھر گندوگدو خیمے کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے آتے ہی سلجان کہتی ہے، بابا کے ساتھ شریک ہو کر تم نے خود کو تباہ کر لیا گندوگدو۔ گندوگدو کہتا ہے، بابا کے ساتھ میں نے مل کر ایک سانپ کا سر کچل دیا۔ اس پر سلجان کہتی ہے، ہائے گندوگدو، یہ کیا کیا تم نے؟ اب کوئی احمق ہی ہوگا جو تم پر بھروسہ کرے گا۔ تو گندوگدو کہتا ہے، سلجان بابا شان ہے، پہچان ہے اس قبیلے کی، سرداری انہی کا حق تھا اور انہی کا حق رہے گا مرتے دم تک۔ تمہیں بھی اور قبیلے کے ہر نادان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا۔ یہ بات سن کر سلجان غصے میں ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ بات کوئی مرد کرے تو اچھی بھی لگے، تم جیسے دو کوڑی کے ساتھ۔ بس یہ کہتے ہی گندوگدو سلجان کو تھپڑ مارتا ہے۔ پھر گندوگدو آئمہ خاتون کے خیمے میں جاتا ہے اور کہتا ہے، امی جان، میرے لیے جلدی سے آپ کوئی اور خاتون ڈھونڈ لیں۔ اس پر آئمہ خاتون کہتی ہے، پکی بات ہے، اگر بات کر لی تو پھر اسے ٹال نہیں سکتے۔ گندوگدو کہتا ہے، بالکل پکی بات ہے، اور ہاں، بہت جلد کرنا ہوگا یہ کام۔ اور پھر دوسری طرف کرتوغلو اپنی تلوار اور اشرفیاں ڈالتا ہے ایک تھیلے میں۔ اسی دوران سلجان اپنا منہ لٹکائے وہاں پر آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے، خیر تو ہے کرتوغلو، ہار گئے تو قبیلہ ہی چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تو کرتوغلو کہتا ہے، اب قبیلے کے لوگوں سے مجھے خیر کی امید نہیں رہی، اور جو تمہارا شوہر بزدل ہے نا، اس نے تو قبیلے بھر میں رسوا کر دیا مجھے۔ میں اب ہر معاملے سے پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ تو پھر سلجان کہتی ہے، اب میں بھی ٹوٹ گئی ہوں، سلمان کا بیٹا بھی اس کی طرح گھٹیا نکلا۔ تو کرتوغلو کہتا ہے، میں تو کہیں چلا جاؤں گا، مگر سمجھ نہیں آ رہی تمہارا اس قبیلے میں کیسے گزارا ہوگا۔ اللہ تم پر رحم کرے خاتون۔ دوسری جانب سلمان شاہ گوگچی کے پاس جاتے ہیں اور خیریت دریافت کرتے ہیں۔ تو گوگچی کہتی ہے، میں کبھی نہیں رہ سکتی تھی ارطغرل کو خطرے میں دیکھ کر، لیکن بابا میں نہیں چاہتی اس کے سلسلے میں آپ اپنا وعدہ نبھائیں۔ اگر آپ نے زبردستی اپنا وعدہ نبھایا تو ارطغرل کو بہت دکھ ہوگا۔ آپ نے مجھے پالا ہے، آپ میرے بابا جیسے ہیں، اور آئمہ خالہ ماں جیسی۔ آپ لوگوں کو ایسی مشکل میں ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ معاف کر دیجئے گا بابا، ارطغرل آج سے میرا بھائی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی۔ بابا، انہیں اپنے دل کی ملکہ مل گئی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ارطغرل کی بات مان لیں۔ اور دوسری طرف کرتوغلو استاد اعظم کو ملنے پہنچ جاتا ہے۔ تو استاد اعظم کہتا ہے، سلمان شاہ کا تختہ پھر نہیں الٹ پائے کرتوغلو؟ تو کرتوغلو اس کو ساری کہانی سنا دیتا ہے۔ تو استاد اعظم کہتا ہے، اتنی جلدی ہمت نہ ہارو، ہم جانتے ہیں یہ بچوں کا کھیل نہیں، اپنے دشمنوں کو ایک ایک کر کے شکار کرو، غصے کو اپنی عقل پر حاوی نہ آنے دو، تمہارے بغیر تو ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے ہمارے۔
پہلے گندوگدو سے نمٹنا ہوگا تاکہ پورا قبیلہ دیکھ لے کرتوغلو سے دشمنی کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے، اور پھر زہر نکال کر کہتا ہے اس زہر سے ہم نے بہت سے دشمنوں کو ٹھکانے لگایا ہے، اور پھر وہ اسے کرتوغلو کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے چھوٹے شہزادے کو میرے حوالے کرنا نہ بھولنا۔ تو کرتوغلو کہتا ہے بہت بڑا احسان کیا ہے تم نے مجھ پر، چھوٹا شہزادہ اب بہت جلد تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ اور پھر قبیلے میں آ کر شہزادے یگت کو کہتا ہے میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہیں تمہارے بابا کے قاتل کے بارے میں بتاؤں گا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ تمہارے بابا کے قاتل افسن بادشاہ ہے، یقین نہیں آتا تو خود چل کر ان سے پوچھ لو۔ اور پھر کرتوغلو اپنے خیمے میں جاتا ہے اور قبیلے کے ایک آدمی کو بلا کر اسے وہ زہر دیتا ہے اور کہتا ہے جا کر گندوگدو کے پانی میں ملا دو، اور ساتھ ہی کچھ اشرفیاں بھی دیتا ہے، اور وہ اشرفیاں لے کر کہتا ہے سمجھو آپ کا کام ہو گیا میرے آقا، میں چلتا ہوں۔ اور دوسری طرف سلمان شاہ ارطغرل اور حلیمہ دونوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، تو ارطغرل اور حلیمہ ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے بابا آپ نے ہمیں یاد کیا؟ تو سلمان شاہ کہتا ہے بیٹھو میرے بچوں، بہت اہم بات کرنی ہے مجھے، گوگچی سے بات ہوئی ہے میری، اس نے مجھ سے کہا کہ ارطغرل آج سے میرا بھائی ہے، کہتی ہے میں غلطی پر تھی۔ تو ارطغرل اور حلیمہ یہ سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب کرتوغلو کا بھیجا ہوا آدمی موقع دیکھتے ہی گندوگدو کے خیمے میں گھس کر اس کے پانی میں زہر ملا دیتا ہے، اور جب باہر آتا ہے تو حمزہ اس سے پوچھتا ہے اندر کیا کر رہے تھے تم؟ وہ کہتا ہے سلجان خاتون نے قالین گاہ سے کچھ سامان بھیجا تھا، وہ رکھنے گیا تھا۔ حمزہ کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ۔ اور دوسری طرف شہزادہ یگت کرتوغلو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے افسن بادشاہ کے پاس لے چلو چچا۔ کرتوغلو نے پہلے سے ہی 2 سپاہیوں کو تیار کیا ہوتا ہے، شہزادے یہ 2 سپاہی آپ کو افسن بادشاہ تک پہنچا دیں گے، اور پھر شہزادہ ان سپاہیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب گندوگدو اپنے خیمے میں آ جاتا ہے اور آتے ہی پانی پیتا ہے، جس سے اسے الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی دوران سلجان خیمے میں آتی ہے اور آتے ہی گندوگدو کو بے ہوش دیکھ کر بہت چیختی چلاتی ہے کہ کوئی مدد کے لیے آئے۔ کچھ دیر بعد حمزہ آ جاتا ہے تو اسے کہتی ہے طبیب کو بلا کر لاؤ۔ وہ باہر نکلتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے ارطغرل اور حلیمہ نظر آتے ہیں۔ دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل بھائی اندر گندوگدو بھائی مرنے والا ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور میں سلمان شاہ کو بتاتا ہوں۔ ارطغرل اور حلیمہ دوڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں اور اسے الٹا کر کے اس کی کمر کو دباتے ہیں تاکہ اس کے پیٹ سے زہر نکل جائے۔ اسی دوران سلمان شاہ بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور دوسری طرف سپاہی شہزادے یگت کو لے کر استاد اعظم کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے استاد اعظم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور پھر کائے قبیلے میں کرتوغلو اس شخص کے پاس جاتا ہے جس نے پانی میں زہر ملایا ہوا تھا، اس سے پوچھتا ہے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ تو وہ کہتا ہے حمزہ نے دیکھ لیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اسے ختم کر دوں؟ مگر کرتوغلو کہتا ہے ابھی نہیں، کچھ انتظار کرو۔ اسے اور اشرفیاں نکال کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارا معاوضہ ہے۔ ویورز یہ تھا ارطغرل غازی ڈرامے کے ایپیسوڈ 55 کا ریویو۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔